تخیل سے دشت تخیل میں بھٹکتے ہوئے وحشت و آلام کی کوکھ سے آسودگی کو جنم دینا کوئی سہل کام نہیں صدر عالی وقار۔ تخیل سے تخلیق کی بنیادیں اٹھانا اور معجزات سخن دکھانا نہ یونان کے دیوتا زیوس کا خاصہ رہا، نہ فرعین مصر و حمورابی بابل کا دعویٰ رہا، اور نہ ہی سمیری تہذیب کے کاریگروں کی فنکاری کا شاخسانہ رہا، اور نہ ہی فلسفے اور جدلیات کی الجھنوں میں پڑے ہوئے فلسفہ دانوں کو وہ قوت تخلیق عطا ہوئی کہ جو چاک پہ فانوس و گلدان و جام و سبو بناتے ہوئے حسن کوزہ گر کی کہانی کو امر کر دے۔ یہ آسمان سخن کے وہ نجوم ہی تھے کہ جو فی کلی وادی یہمون کی وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے اندھیر کے والوں اور نیست خرابوں میں اپنے گرد وحشت کی وہ دیواریں بناتے ہیں کہ جن کے درمیان لبنان کا کوئی خلیل جبران اپنے مصحفی پیغمبر دا پروفٹ کی صورت اترتا ہے تو کبھی اٹلی کا کوئی دانتے بے حسی اور بے بسی کی ڈھیٹ ہنسی ہنستے ہنستے خیال کی خدائی میں قائم لوح محفوظ سے ڈیوائن کامیڈی اخذ کر کے اطالوی خلیصہ کے ظالم خدا کے منہ پہ دے مارتا ہے کہ لکھ میں سخنور اپنے جہان کا آپ خدا ہوں، میری کافر نظموں میں سچی بہشت دکھائی دیتی ہے، سو لکھ میں جدا ہوں یکتا ہوں، میں سخنور آنسو پی کر اور غم کھا کر زندہ رہنے والا ہوں سخنور، سو اے وقت کے دستے چابک میری پیٹھ پہ ستم اور کر کہ زمانے نے جو تجربات و حوادث کی شکل میں مجھ کو دیا ہے وہی لوٹتا رہا ہوں میں، ورنہ سخنوری کوئی سہل کام تھوڑی ہے، وگرنہ سخنوری کوئی سہل کام تھوڑی ہے۔ نامکمل انسان مکمل سخنور ہوا کرتے ہیں صدر عالی وقار، لیکن پرانی تقریروں کو سخن سرائی سے ہم آہنگ کرنے والے مقررین کیا سمجھیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو جن طوائفوں کو یہاں گالیاں دے کر شیشے کے ٹکڑے اور ایوارڈ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، انہی طوائفوں کی کوٹھوں پہ ہونے والے مجروں مقابلوں کے دعوت ناموں کے حصول کے لیے پہلی صف میں بھیک مانگنے کو کھڑے ہوتے ہیں، مگر سخنوری تو وہ مظہر ہے کہ شجر فلک سے مہتاب توڑتے میر کے پاس کوئی براہیمی معجزہ نہیں، بلکہ یہ قوت کرب ہے کہ جو عمر بھر اپنے سینے پہ اذیتوں کی سلوں کو اٹھائے ہوئے مشق سخن جاری رکھنے پر عطا ہوئی، ابہام و الہام و آہام کی تفریق کو مٹا دینے والی آمد کا متحمل وہ جون کہ جس کی بانچ و بیکار کوکھ اپنے بچوں کے لیے روٹیاں تو نہ جم سکیں، مگر اس کے وجدانی شعور میں وہ بات اتری جو نہیں کہی گئی، جو نہیں سنی گئی۔ سخن کے صحرائے سینہ میں اپنی اندھی آنکھوں کی روشنی سے کھوئی ہوئی جنت پیراڈائز لاسٹ کے بجھے نور کو ڈھونڈ کر پیراڈائز ریگین کی صورت دوبارہ روشن کرنے والے اندھے جان ملٹن سے کوئی کیسے کہے کہ سخن سرائی سہل کام ہے، اور ناصر کاظمی سے کوئی کیسے کہے کہ سخن سرائی ہے ایک کار آساں، وہ ناصر کہ جس کے آنگن میں ازل تک سے ابد تک کی تمام اداسی بال کھولے سو رہی ہے، سو رو رہی ہے، اور لفظوں کی لڑیوں کی صورت غزلوں کی نظر ہو رہی ہے۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ سخن سرائی سہل کام ہے تو ہر شکیب جلالی ریل کی پٹری پر اپنا سل کچلوا کر ہی بتا سکتا ہے کہ سخن سرائی کوئی سہل کام نہیں۔ صدر عالی وقار کہ جب ملاؤں مسٹر مل کر آمریت ضیاء کے قدموں میں سر تسلیم خم کرنے لگے تو کما بدست و ستادہ عسکریوں کے سامنے کھڑے فیض و فراز اور مصطفیٰ زیدی کا دیوانہ پن نہیں بلکہ وہ پاگل پن ہے جو پشتوں دشتے سخن میں بھٹک کر عطا ہوا ہے۔ سو پھر شہر اداسی کی چادر اوڑے پھرنے والے منیر نیازی سے لے کر ہر در پہ در بدر
خاک میں لٹڑی ہوئی زندگی کے حامل ساغر صدیقی تک، اور ٹرائی کی ٹریجڈی کو ماورائے توقع الفاظ دے کر امر کرنے والے ہومر سے لے کر اس کی کتھئی آنکھوں کے جنتر منتر کو عیاں کرنے والے راحت اندوری تک، سب کے سب سخنور اپنی فطرت کی اس ودیت کے مارے ہیں انسان کہ جسے تخیل پکارتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔